بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کتنا سیکھنا؟ اس کا مطلب نہیں کہ عالم بننا فرض ہے۔ جن کاموں کو ہم کرتے ہیں ان کا علم حاصل کرنا کہ اس کو کس طرح شریعت نے کرنے کو بتایا ہے، اس طرح سے کرنے کے علم کو حاصل کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ کس طرح کیا جائے جس سے یہ شریعت کے مطابق ہو۔ اگر یہ فرض ہوتا کہ سب کو عالم بننا ہے تو اس سے ایک مشکل کام ہو جاتا، لیکن چونکہ دین آسان ہے، دین کے احکام آسان ہیں، دین پر چلنا آسان ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے، اس لیے یہ مطلب ہے اس کا کہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، کتنا جو کچھ کرتا ہے سب شریعت کے مطابق ہو جائے، اتنا کرنا فرض ہے۔ اور یہ آسان ہے، اس کو چاہے کتاب پڑھ کر سیکھے، کسی عالم سے پوچھ کر سیکھے، اور ہو سکے تو روز 10 منٹ نکال لے کہ میں جن مولانا صاحب کے پاس پڑھوں گا، علم حاصل کروں گا، دین سیکھوں گا، ان سے پوچھ کر کہ کون سی کتاب پڑھی جائے جس میں عقائد ہیں، پاکی طہارت کے بیان ہیں اور دوسرے احکام ہیں جس کی ہم کو ضرورت ہے، ہم روز انہی حالتوں میں جیتے ہیں، بس وہ ان سے پوچھ کر 10 منٹ روز پڑھ لیا جائے۔ 10 منٹ میں انشاءاللہ کچھ مہینے گزریں گے، ایک سال گزر جائے گا، پابندی سے پڑھا جائے تو اپنی ضرورت جتنا علم ہمیں حاصل ہو جائے گا، اور پھر اس فرض کے ہم تارک نہیں ہوں گے۔ اور جو کچھ سیکھے، اگر گھر میں عورتیں ہیں اور وہ پڑھی لکھی نہیں ہیں تو جو سیکھ کر آیا ان کو بتانا شروع کیا، یا ایک کتاب کا اور سیٹ رکھا، آ کر گھر میں بتا دیا کہ دیکھو ہم نے یہ سب پڑھا ہے، تم لوگ بھی اس میں سے اتنا اتنا پڑھ لو، جو سمجھ میں نہیں آئے تم پوچھو، میں جا کے مولانا صاحب سے پوچھ لوں گا، مفتی صاحب سے پوچھ لوں گا، کیونکہ یہ جو تم نے سوال کیا یہ سوال میں نے مفتی صاحب سے نہیں کیا تھا، یہ تمہارے ذہن میں آیا ہے سوال، بہت اچھا سوال ہے، پوچھنے کی بات تھی، میں نہیں پوچھ سکا، تم لوگ کی وجہ سے میرا ذہن بھی ادھر گیا کہ یہ بات پوچھنی چاہیے، اور پوچھ لیا جا کر۔ تو ایک تو 10 منٹ اس کے لیے دیا، اور کتاب جو بتائی گئی اسے لا کر پڑھتے رہے، انشاءاللہ ہم اپنی ضرورت جتنا دین سیکھ جائیں گے۔ ایک شکل تو یہ ہو گئی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ کاغذ قلم جیب میں رکھا، صبح سے لے کے شام تک جو عمل کر رہے ہیں اس کا دین کیا ہے، یہ کیسے کرنا چاہیے، اس کی سنت کیا ہے، اس کی شریعت کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، یہ کاغذ پہ نوٹ کر لیا۔ بہتر تو یہی تھا کہ دونوں کام کر لیتے، کتاب لے کر پڑھ لیتے ان کے پاس بیٹھ کر، اور دن بھر جو کچھ کر رہے تھے جس کا علم نہیں تھا وہ نوٹ کرتے رہے، اور تھوڑا تھوڑا وہ پوچھتے رہے، جب پڑھنے گئے تو وہ جو کتاب میں لکھا تھا وہ بھی حاصل ہوتا رہا، اور جو ہماری ضرورت تھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جس کا دین کیا ہے وہ پوچھا تو اس کا علم بھی حاصل ہو گیا۔ اب فرض کہا گیا تو کتنی اہمیت ہے اس علم کی، اور علم کے بارے میں تو ایک عجیب بات کتاب میں لکھی ہے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ذر، اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن کی سیکھ لو یہ تمہارے لیے 100 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تم کہیں جا کر ایک مضمون یعنی دین کا علم حاصل کر لو، چاہے اس پر عمل ہو یا نہ ہو، تمہارے لیے 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ جو روایت ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو ذر، اگر تم کہیں جا کر ایک آیت قرآن کی سیکھ لو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور اگر تم کہیں جا کر ایک مضمون علم کا یعنی ایک مضمون دین کے علم کا سیکھ لو، خواہ اس پر عمل ہو یا عمل نہ ہو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔
اس حدیث سے علم دین حاصل کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ثابت ہوئی، اور یہ بھی ثابت ہوا کہ بعض لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ جب عمل نہ ہو سکا تو پوچھنے اور سیکھنے سے کیا فائدہ، یہ غلطی ہے۔ اس میں صاف فرمایا ہے کہ خواہ عمل ہو یا نہ ہو، دونوں حالت میں یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اس کی 3 وجہ لکھتے ہیں۔ ایک تو یہ، جب دین کی بات معلوم ہو گئی تو گمراہی سے تو بچ گیا، یہ بھی بڑی دولت ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ جب دین کی بات معلوم ہوگی تو انشاءاللہ تعالی کبھی تو عمل کی توفیق ہو جائے گی۔ تیسری وجہ یہ کہ کسی اور کو بھی بتلا دے گا، یہ بھی ضرورت اور ثواب کی بات ہے۔ اور دوسرا کوئی عمل کر لے گا تو آج بتانے کا ثواب ہوا، کل اس عمل کرنے والے نے جو عمل کیا اور جب تک کرتا رہے گا جب تک بتانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور جس کو بتایا، جس نے عمل کیا، اگر اس نے کئیوں کو بتا دیا اور بہتوں نے عمل کر لیا تو اس بتانے والے کو جس نے عمل نہیں کیا تھا بہت سارے لوگ عمل والے بن گئے تو ان کا بھی ثواب ملے گا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان آدمی دین کی بات سیکھے پھر اپنے بھائی مسلمان کو سکھلا دے۔ سب سے افضل صدقہ لکھا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ کتاب سے پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دین کی جو بات معلوم ہوا کرے وہ دوسرے بھائی مسلمان کو بھی بتلا دیا کرے، اس کا ثواب تمام خیر خیرات سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، خدا تعالی کی کیسی رحمت ہے کہ ذرا سی زبان ہلانے میں 1000 روپیہ خیرات کرنے سے بھی زیادہ ثواب مل جاتا ہے۔ حق تعالی کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ اس کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو بھلائی یعنی دین کی باتیں سکھلاؤ۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اپنے بیوی بچوں کو دین کی باتیں سکھلانا فرض ہے، نہیں تو انجام دوزخ ہے۔ یہاں تک لکھنے کے بعد بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یہ سب حدیثیں کتاب ترغیب سے لی گئی۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان والے کے عمل اور نیکیوں میں سے جو چیز اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتی رہتی ہے، اس میں یہ چیزیں بھی ہیں۔ ایک علم جو سکھلایا ہو، یعنی کسی کو پڑھایا ہو یا مسئلہ بتایا ہو یا اور کسی راستے سے علم کو پھیلایا ہو، مثلا دین کی کتابیں تصنیف کی ہوں یا ایسی کتابیں خرید کر وقف کی ہوں یا طالب علموں کو دی ہوں یا طالب علموں کو کھانے کپڑے کی مدد دی ہو جن سے علم دین پھیلے گا، اور یہ بھی مدد دے کر اس پھیلانے میں ساجی ہو گیا، دوسرے نیک اولاد جس کو چھوڑ کر مرا ہو، اور بھی کئی چیزیں فرمائی ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی اولاد والے نے اپنی اولاد کو کوئی دینے کی چیز ایسی نہیں دی جو اچھے ادب یعنی علم سے بڑھ کر ہو۔ اب کرنا ہو تو سب چیزیں آسان ہیں، دعا مانگنا، صدقہ کرنا اور ایسے راستے تلاش کرنا، یہ بھی بہت آسان سی چیز ہے کہ کچھ کتاب خرید لیا اور لوگوں کو پڑھنے کے لیے دے دیا۔ لیکن اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ کتاب جب کسی کو دی جاتی ہے تو پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا اس کا پتہ نہیں، اس لیے جس کو دیا جائے اس سے تو پہلے بات کر لی جائے کہ بھائی یہ کتاب بہت اچھی ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے اور آپ بھی پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھائیے، آپ کو پڑھنے کا موقع رہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں رہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو اگر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھیں گے تو مہینے 2 مہینے میں پوری ہو جائے گی، اور پھر آپ مجھے لوٹا دیں تاکہ میں پھر کسی اور کو پڑھنے کے لیے دے دوں۔ اس طرح سے بھی دیا جا سکتا ہے۔
میں تو اول تو کتاب جلدی کسی کو دیتا نہیں، اس لیے کہ وہ نسخے ملتے نہیں، لے لیتے ہیں لوگ، رکھ لیتے ہیں، اکثر ایسے ہی ملے اس لیے اکثر پہ ہی حکم ہوتا ہے، پڑھتے بھی نہیں، اس لیے کتابیں بانٹنا تو چھوڑ دیا ہے۔ اس پہ پینسل سے لکھ دیتا ہوں کہ پڑھ کر یہ کتاب شکیل کو واپس دینا ہے، اور اگر کسی کو دیا تو یہ بھی کہہ کر دیا کہ بھائی آپ اس کو کتنے دن میں پڑھ لیں گے۔ انہیں مثلاً کہا کہ ہم دھیرے دھیرے کر کے پڑھیں گے، 1 مہینے میں پڑھیں گے، تو پھر 1 مہینے کے بعد آپ مجھے ایک فون کر کے بتا دیں کہ اس کتاب سے آپ کو کچھ نفع ہوا، ہو سکے تو آپ ایک میسج کر دیں۔ اب تو خط کا زمانہ چلا گیا، ورنہ پہلے کہتا تھا، پہلے تو میں ان کو لفافے دیا کرتا تھا پوسٹ آفس کے ٹکٹ لگا کر کہ اس پر آپ لکھ کر بھیج دیں کہ آپ کو اس کتاب سے کیا کیا نفع ہوا۔ تو ایسے لوگوں نے بھی کتاب پڑھا اور نفع لکھ کر بھیجا، کیونکہ لے کر بانٹ دینا خالی کسی گھر میں رکھی رہی، کس کو توفیق ہوئی نہیں ہوئی، کیا ہوا، ہو سکتا ہے پڑھیں نہ پڑھیں، تو اصل یہ ایک طرح کی تجارت ہی ہے نیکی کمانے کی، تو اس لیے دیا اور پوچھتے رہے۔ میں تو یہ کرتا ہوں کہ کتاب پہ لکھ دیتا ہوں یہ شکیل کو واپس دینا ہے، تاریخ ڈال دیتا ہوں، پڑھ کر واپس دینا ہے۔ ایک صاحب کئی مہینہ گزرنے کے بعد انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ وہ آپ کے پاس سے کتاب لایا تھا اور ایسی مشغولی تھی کہ پڑھ نہیں سکا تھا، پڑھنے کا پورا ارادہ ہے، اب اجازت ہو جائے کہ میں رکھوں اور پڑھ لوں تو پڑھ کر فوراً آپ کو جتنی جلدی ہو سکا ممکن اطلاع کر دوں گا اور کتاب بھی لوٹا دوں گا، اور نہ کہیں گے تو فوراً کتاب لوٹا دوں گا۔ تو جب اس طرح کی بات کی گئی تو پڑھنے والے بھی تیار ہو گئے، اور سب سے اچھا ساتھی تو کتاب ہی ہے، جس میں پتہ نہیں کتنی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، کہیں 100 رکعت کا ثواب مل رہا ہے، کہیں 1000 رکعت کا ثواب مل رہا ہے۔ اور جب علم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی توفیق سے اگر کتاب پڑھنے سے پہلے یہ نیت کر لی جائے پابندی کے ساتھ کہ اللہ جو کچھ پڑھوں گا اس پر عمل کروں گا، آپ مجھ کو توفیق دے دیجئے، اگر اس نیت کے ساتھ پڑھا جائے تو جس وقت اس عمل کا موقع آتا ہے وہ علم اللہ یاد دلا دیتے ہیں کہ یہ کام تو تم کو اس طرح سے کرنا تھا، تو شریعت بھی بنتی ہے اور تمہارا نفع بھی ہوتا، یاد تو دلاتے ہیں، بہت دفعہ کا تجربہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد نہیں رہتا موقع پر، تو اگر موقع پہ یاد نہیں رہا، نہیں یاد رہا لیکن نیت کیا تھا عمل کی، تو جب بھول گئے کسی وجہ سے تو بھولنے کا احساس تو ایک دفعہ ہو ہی جائے گا کہ ارے میں بھول گیا، یہ احساس ہوتا ہے۔ اگر اس عمل کا موقع ہے تو پلٹ کر پھر اس عمل کو کر لیا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ کوئی دعا تھی پڑھنے کی اور وہ نہیں پڑھا، لیکن ابھی پھر بھی موقع ہے اس کے پڑھ لینے کا، تو اسے پڑھ لیا جائے۔ کوئی سنت تھی، اس کا موقع تھا، بھول گئے، لیکن ابھی اس کا موقع ہے، کر لیا جائے۔ ہم نے سنا ہے کہ اوپر چڑھتے ہوئے قدم بڑھاتے ہیں، جب اوپر سیڑھی پہ چڑھے کسی اونچی سے تو اللہ اکبر پڑھے، تو اگر بھول گیا تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا، واپس چڑھ گیا اور اللہ اکبر کہہ دیا۔ نہیں موقع ہے تو پچھتایا ہی کہ اللہ تو موقع نکل گیا اور میں تو بھول گیا، عمل نہیں کیا۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس بھول چوک کے بعد بھی شاید ثواب اللہ دے دے، اس پچھتانے پر تو یقیناً اجر ملے گا کہ اللہ میں بھول گیا، مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہوئی۔ اب شیطان دیکھے گا جس کو تو ہر حال میں اس کا فائدہ ہو رہا ہے، تو کچھ دن کر کے دیکھ لیں، پچھتاوے پر زیادہ مل رہا ہے تو یاد دلائے گا کہ اس وقت یہ کام کر لو، یہ سنت ہے۔ اللہ پکڑ سے بچائے اور ہمیں باعمل بنائے۔ اس لیے یہ سب کرنے کے کام ہیں اور آسانی سے کیے جا سکتے ہیں، صرف ہم سچا ارادہ، پکا ارادہ کر لیں اور اللہ سے دعا مانگ لیں۔ اور ایک بڑی دولت ہے یہ علم کا حاصل کرنا، جس میں صرف حصول پہ اتنا ثواب ہے، اور صرف ثواب کا ہی مسئلہ نہیں رہا، یعنی ہر نیکی سے نور بڑھتا ہے قلب کے اندر۔ 1000 رکعت کی کتنی نیکیاں ہوں گی، پھر اس کے انوارات کتنے ہوں گے، یعنی دل کی ظلمتیں، اندھیرا کم ہوگا، دل روشن ہوگا، ظلمتیں کم ہوگی، اتنا نور آئے گا تو دل تو روشن ہو جائے گا۔
اور جتنی روشنی بڑھتی جائے گی گویا اتنی ہی بھلے برے کی تمیز بڑھتی جائے گی کہ بھلا عمل کیا ہے اور برا عمل کیا ہے۔ اور جب یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بھلائی کا کام ہے اور یہ برائی کا کام ہے، اس روشنی میں آ گیا آدمی جو اب تک نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، تو پھر ظاہر ہے کہ بھلائی کے کام کر کے نفع اٹھائے گا اور برائی کے کام سے بچا رہے گا اور نقصان سے بچا رہے گا۔ یعنی علم تو کیا چیز ہے جس کے لیے فرض کہا گیا کہ اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، تو اس کے فائدے بھی تو فرض جیسے ہی ہوں گے بہت سارے، نہ جانے کتنے ہوں گے۔ یہ تو اہل علم ہی بیان کر سکتے ہیں، میرے جیسا بے پڑھا لکھا آدمی کیا بیان کرے گا؟ یہ سب تو اہل علم کا کام ہے۔ ہم تو ان کی جوتیوں کے صدقے میں کچھ تھوڑا بہت بول لیتے ہیں، اور اللہ کی مہربانی ہو جاتی ہے کہ علماء سے محبت دیا ہے تو عمل کی توفیق بھی ہو جاتی ہے۔ دن گزرتے جا رہے ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، کل میں بات نہ ٹالی جائے بلکہ آج اور ابھی سے شروع کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔